کے دونوں ہاتھ دیکھیں تب امانت کو پہچانیں گے. پہلا رکن تاریخ اسلام، جب پیغمبر غدیر کے موقع پر پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اعلان ولایت نہ کیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. اب آپ دیکھیں 10 سال یا 11 سال پیغمبر نے مکے میں زندگی گزاری اسلام لانے کے بعد. پھر 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا، اعلان رسالت کیا. اس کے بعد 40 10 50 10 سال سے کم مان کے چلے 10 سال کا عرصہ مکے میں زندگی گزاری. مسلمان بنا رہے، طرح طرح کی ظلم برداشت کیے، پیروں میں کانٹے پڑے اور جھڑی ہوتی ہے وہ ڈالا گیا، گٹھری ڈالی گئی، گدادر ڈالی گئی، کس کی؟ اسلام کی خدمت کے لیے. شیب ابی طالب نے 3 سال زندگی گزاری، نہ ڈھنگ سے کھانا کھایا نہ ڈھنگ سے پانی پیا. اس کے باوجود پروردگار عالم ان تمام مصائب کے باوجود، ان تمام مصیبتوں کے باوجود، مشقتوں کے باوجود پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اعلان ولایت نہ کیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت ولایت کوئی معمولی شے نہیں، کوئی معمولی شے نہیں ہے کہ ہر انسان کا انتخاب ہو رہا ہے پہچانے مل رہے ہیں. تو یہ جس کے اندر ولایت آ جاتی ہے تو وہ سکون سے نہیں بیٹھتا ہے. جس کے اندر تاریخ کا یہ پہلا ورق. اب دوسرے ورق کو پڑھتے ہیں. تاریخ کا دوسرا ورق شہزادی کونین. ادھر پیغمبر نے اعلان کیا، ادھر شہزادی کونین دفاع کے حالت میں. پیغمبر اس کائنات سے چلے گئے، شہزادی ہے، شکم اقدس سے موسیم ہے، لیکن شہزادی ایک لمحے کے لیے چین سے نہیں بیٹھی، سے نہیں بیٹھی تھی. آپ کو روک رہی ہے، کیا ضرورت ہے گھروں کو جانے کی؟ اس حالت میں ہمارے گھر کی یا آپ کے گھر کی عورتیں ہو تو ہم لوگ انہیں باہر بھیجیں گے نہیں، ان سے گھر کا ناکام لینا پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن جو شہزادی کون ہے وہ امت کا دروازہ کھٹکھٹانے اور ایک جملہ کہتی ہے کیا تم غدیر خون کو بھول گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی پہچانتی ہے کہ ولایت کیا ہے. تبھی تو شہزادی سکون سے نہیں بیٹھی، شکم میں ہوتی، شکم میں بچہ لیکن اس کے باوجود سکون سے نہیں بیٹھتی ہے. اس پیغام میں ولایت کی چنتا کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت تاریخ کے دو بنیادی مطلب اس کے کہ انسان پہچانے کہ جس کے اندر ولایت آ جاتی ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھتا ہے. جب کبھی بھی خان ہے وحی کے اوپر، جب کبھی بھی ولایت کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پرزور اس کا جواب دیتا ہے، سکون سے نہیں بیٹھتا ہے. اب آئیے قرآن مجید کی دعا ہے ولایت کے حوالے سے. ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. ترجمہ کریں اس کے بعد کیا ہے؟ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار. پہلی آیت کا ترجمہ یہ من جاء بالحسنۃ جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا، فلہ خیر منہا جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا تو ہم اس سے بہتر اس کو دیں گے. وہم من فزع یومئذ آمنون. کتنا بہتر دیں گے یہ بتائے گا. کتنا بہتر دیں گے، اتنا بہتر دیں گے کہ قیامت کے دن جو وحشت ناک منظر ہوگا اتنا بہتر دے دیں گے کہ اس وحشت ناک منظر سے وہ امن و امان میں رہے، وہ پریشان نہ ہوگا، وہ مصیبت زدہ خوفزدہ نہ ہوگا، بلکہ وہ امن و امان میں رہے گا. آیت دوسری ہے ومن جاء بالسیئۃ جو ایک برائی لے کر کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار جو ایک برائی لے کر کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار تو اس کو عورتیں وہ جہنم میں ڈال دیں گے. من جاء بالحسنۃ سورہ نمل کی دونوں آیتیں ہیں 89 اور 90. جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا تو اس سے بہتر اس کو دیں گے تاکہ وہ قیامت کے وحشت ناک حملے سے امن و امان میں رہے، امن و امان میں رہے. قیامت کا وحشت ناک منظر ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ وصاحبہ. قیامت کا وحشت ناک منظر ایسا ہوگا کہ ہر انسان فرار اختیار کرے گا. کس سے؟ اپنے باپ کو جب دیکھے گا، اپنی ماں کو
دیکھ سکتے ہیں کیا کیا بھی لوگوں نے کیا ہے. تو قیامت کا وہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ ابھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اپنی اولاد کی طرف، اپنے والدین کی طرف، اپنے بھائی بہنوں کی طرف جاتا ہے تو اسے مشکل کو حل میں پاتا ہے. لیکن قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا کہ اپنے ماں باپ سے بھی قرآن کیا کرے گا، اپنے بھائی سے بھی قرآن کیا کرے گا، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنی اولاد سے قرآن کیا کرے گا. لیکن اس آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا تو اس سے بہتر اتنا عطا کریں گے کہ وہ امن و امان میں رہے گا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بہرحال پڑھا لکھا مجمع ہے، علمی بستی ہے، واحد اور جگہ قانون سب کو پتا ہے. لبی تصریف پر واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں، جیسے 3 4. واجبات اگر بات کی جائے، نماز نیکی ہے کہ نہیں؟ روزہ صرف واجب، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، خمس نیکی ہے. 4 نیکی میں نے گنا دی: نماز نیکی، روزہ نیکی، حج نیکی، خمس نیکی. ان نیکیوں کو آپس میں آپ ملا کے کیا ہو جائے گا؟ نیکیاں. نیکی سے نیکیاں ہو جائیں گی. آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اس سے بہتر دے دیں گے. تو کیا نماز نیکی نہیں ہے؟ کیا روزہ نیکی نہیں ہے؟ اگر ہے تو پروردگار عالم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو نیکیاں لے کر کے آئے گا ہم اس سے بہتر اس کو دیں گے تاکہ وہ قیامت کے دن امن و امان میں رہے. بہت پروردگار عالم کے کلام میں کوئی نقص عیب پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا کلام پاک اور منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکات، خمس یہ سب نیکی ہے، لیکن ان نیکیوں میں کوئی ایک ایسی نیکی ہے جو ان تمام نیکی
सकता है, लेकिन अगर मारिफत और बसीरत ना हो तो इंसान के सामने वक्त का इमाम होगा, तब भी इंसान नहीं कर सकता। जंग के जबल का मौका, पूरी जंग के जबल नहीं पता कि तारीख का हल्का सा गोशा के जंग के जबल का होता है। हमारे यहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं इन्हें बचपन से लड़ाया जाता है, दादी दादा नानी नाना जो भी बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह एक पंजहत्तर पाँच इमाम बाबा मासूम चौदह, बचपन से ही तालीम दी जाती है। जंग जमल का मौका एक शख्स है हजरत अमीर कायनात के लश्कर में से। जंग जमल में जब आता है, किससे हुई थी? रसूल की सोहबत से, तलवार और सुधार उनके साथ। इधर हजरत अमीर कायनात, इधर नहीं। ये आदमी हजरत अमीर कायनात के लश्कर में जब इन लोगों को देखता है तो शक में पड़ जाता है कि हक किधर है। विलायत सामने है लेकिन तब भी शक में पड़ गया, पहचान नहीं पा रहा है कि हक किधर है। इधर इन लोगों को भी देख रहा है, इधर हजरत अमीर कायनात को भी देख रहा है, यासिर है, सलमान फारसी है, इन लोगों को भी देख रहे, पहचान नहीं पा रहा है कि विलायत किधर है। परेशान करें तो क्या करें, क्योंकि उस दौर में परेशान होना इसका वजह असली था। उसकी वजह ये है, जंग जबल में आयशा फरमाया से बात है। आयशा कौन? ज़ौजे रसूल, कुरान मजीद में इरशाद है अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी की जितनी बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं, उम्मत की माँ। तो जब नबी की बीवी है तो एहतराम जरूरी है। तो ये घबरा है, ये नबी की ज़ौजा है। दूसरे मरहले में तलवार उमर को देखता है तो ये देखता है कि इन लोगों ने भी इस्लाम के लिए खिदमतें अंजाम दी हैं। बाद में इंसान मुनहरिफ हो जाता है, बहक जाता है, वो दूसरा, लेकिन आगाज में ये लोग साथ में रहते हैं, हत्ता कि जब मौलाए कायनात के घर पर हमला होता है, आग और पट्टियां लेकर के लोग आते हैं, तब भी तलवार जुबैर में से कोई होता है जो मौलाए कायनात की तरफ से दिफा करता है। तो ये इंसान परेशान हो जाता है, आप किधर है, इधर है या किधर है, क्योंकि इधर भी वो शख्सियतें हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए खिदमतें अंजाम की हैं। बहुत तवज्जो, एक मरहले की तरफ ले जाना मकसद है। इधर भी वो शख्सियतें हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए खिदमतें अंजाम की हैं, और इधर मौलाए कायनात घबराया, परेशान हुआ, आया मौलाए कायनात की खिदमत में। आयुब के लोग अय्यजतमिया तलहतुल व ज़ुबैर व आयशा अलल बातिल, क्या मुमकिन है तलहा ज़ुबैर आयशा ये सब बातें पर होता है? मौलाए कायनात एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं, एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं। मैंने बताया क्योंकि हम लोग 1400 बरस के बाद आए हैं, लिहाजा जब तारीख पढ़ते हैं तो एक तरफ हक रहता है, एक तरफ बातिल, तो फैसला करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमारे जमाने में भी इस तरीके की मुश्किल आ जाए तो हम लोगों के लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हक किधर है, बातिल किधर है। जैसा कि ये 1400 बरस पहले मौलाए कायनात के जमाने में जरूर था, उनके लश्कर में से जरूर था, लेकिन नहीं पहचान पा रहा था। लिहाजा आया सवाल करता है क्या ये मुमकिन है कि ये
کہ انسان جب اس کائنات سے جانے لگتا ہے پوری زندگی اس فراق میں گزر جاتی ہے کہ کب اپنے وقت کے ایمان سے ملاقات کرے. پوری زندگی میں انسان تڑپتا رہتا ہے کہ کب ملاقات ہوگی. لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تب جا کر کے وہ شخصیتوں کو دیکھتا ہے ان کی زیارت کرتا ہے. پوری زندگی اسی قبر میں جاتا ہے تو جہاں انسان کے اعمال ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ شخصیتیں نہ قبر کے آگے کا مرحلہ انسان جب پورے صراط سے گزرے گا تب بھی جا کر کے یہی ولایت یہی مودت اہل بیت انسان کو سہارا رہتی ہے کہ تب جا کر کے انسان پورے صراط سے گزر سکتا ہے. ہر جگہ ہر موضوع پر ہر مقام پر یہ ولایت انسان کا کام ہوتی ہے. شکر کریے پروردگار عالم کا ایسے گھرانے میں ہمیں جنم کیا, ایسے گھرانے میں ہمیں پیدا کیا کہ ہم سب محیط میں فدائے امیر المومنین محب ولایت اہل بیت علیہ السلام کی سنگین ولایت کہ شہزادی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں سخت بڑا لگے خدمات کی سارے ثواب کی مرکز برپا کی گئی محنت کی گئی. لہٰذا جو امت کی ماں ہے شہزادی کون ہے انہی کے مسائل امت کی ماں کون شہزادی کون ہے بی بی تو عالم آسان والا نہیں تھا. یہ دفاع ولایت کے لیے خود بھی شہید ہوئی اور شیعوں کے حافظ میں ایک بچہ تھا وہ اتنا زیادہ دفاع کہ جب آگ اور لکڑیاں لے کر کے گلے حضرت میرے کائنات کے اوپر آ رہے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں. اچھا اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں رسول سلامی دیا کرتے تھے ہاں ہم لگا دیں. پھر آواز آتی ہے کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جہاں حسن اور حسین جیسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہاں ہوا کرے اگرچہ ہوا کرے ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. لیکن نہیں, شہزادی آگ لگا گئی یا علی جب تک یہ بی بی فرقہ ہے تب تک آگ کے اوپر آگ کی ولایت کے اوپر آج نہیں آنے دیں گی. آگ کے دروازے میں کبھی لیکن امت نے ایک لمحے کے لیے بھی فکر نہ کی اور چلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر کھلایا. مگر تاریخ نے عجب منظر پیش کیا ہے کہ دروازے میں ایک تیر تھی جو شہزادی کے پہلو میں لڑ آئی. اتنی مسائل چھیڑنے کے بعد جب علی کے گلے میں رسی کو ڈال کر کے کھینچ کر لے جا رہے تھے شہزادی کو کیسے پاتا ہوا کیا دیکھا عجیب منظر ہے. سب لگ چکے ہیں, موت شہید ہو چکے ہیں, بس یہ پیٹ ٹوٹ چکی ہے.